السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تم میرے نکاح میں ہو بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کی جانب۔ حد ہوگی، اب یہ لڑکا میرے خلاف جائے گا، اپنی ماں کے خلاف۔ رافیہ بیگم کو کل رات سے غصہ تھا۔ خانم میری بات مانے تو بیٹے کو پیار سے ہینڈل کرنے، ورنہ وہ باغی نہ ہو جائے۔ پتہ تو ہے آپ کو گھر کے اندر ہی دشمنوں کا۔ ارباز خان نے منہ بنایا، بڑے خان وہ میرا بیٹا ہے، شہیر خانزادہ۔ برسوں پہلے آپ نے اور آپ کی امی جان نے زبردستی اس کا نکاح کر دیا تھا اپنی اس غریب بہن کی بیٹی سے۔ نخوت سے کہا، لیکن بہت غلط فیصلہ کیا، یہ وقت نے ثابت کیا، اور آج عروج کو اس کی زندگی میں لانے کا میرا فیصلہ ہے، جو بالکل درست ہے۔ وہ عروج کو لیے ڈیزرو کرتا تھا، تاکہ وہ اسے چھوٹے گھر کی آپ کی بھتیجی کو۔ دل میں زہر بھرا آج زبان پہ آ ہی گیا تھا، وہ سب دیجے کی مرضی سے ہوا تھا، میری مرضی نہیں تھی۔ ارباز خان بھی بھڑکے، ان سے تو جان چھوٹی، اب بس اس نکاح سے جان چھڑوانی ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتی وہ ایک ادا سے خان کو دیکھنے لگی، ہماری خانم تو جو کرتی ہیں کمال کرتی ہیں۔ ارباز خان ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے، ان کا ہاتھ تھاما۔ 10 سال چھوٹی تھی وہ خان سے، اور اپنی کیئر بھی کچھ زیادہ کرتی تھی کہ اپنی عمر سے مزید چھوٹی دکھتی۔ ارباز خان کو اپنے حسن کا دیوانہ بنایا ہوا تھا، وہ جو کہتی تھی پتھر پہ لکیر ثابت کرتے ہو اپنے شوہر اور اپنے حسن کا نخرے اٹھواتی اور ہر بات منواتی۔ ارباز خان اور عباد خان دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کی شادیاں ایسی عورتوں سے ہوئی جو پہلے سے ہی کزنز تھے اور ایک دوسرے سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آپس میں کبھی نہ لگ پائی، اور عباد خان بھی اس وقت بھابھی اور بھائی کے ہتھے چڑھے اور بھابھی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی مرجم کو طلاق دے دی، اور ایک ماں کی چھوٹی سی بچی کی بھی پرواہ نہ کی، اور انہیں دھکے سے نکال کر پائر کیا۔ وہی رافیہ اور پھر اپنی ہی سب سے قریبی سہیلی تبسم کو عباد کے لیے بیاہ کر لے آئیں۔ یوں تو تبسم خان بھی نکاح طلاق یافتہ تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن رافیہ کی بھی اس میں چال تھی، وہ ایسی عورت لانا چاہتی تھی جو ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے، ان کے احسان کے نیچے دب کے رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج چاہ کے بھی تبسم ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن ان سب میں ارباز خان اور عباد خان کا پیار دھیرے دھیرے ماند پڑتا چلا گیا۔ ان کی اکلوتی بہن جمیلہ خاتون جو فیاض سلطان سے بیاہی گئی تھی، ان کا بھائی کے گھر کے آنا جانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ حنبلہ کے سارے چھوٹے بڑے فیصلے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہن شمسہ کے طلاق لینے کے بعد وہ اسے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہیں لے آئی تھی اور اپنا مزید وہاں مضبوط کر لیا۔ الغرض رافیہ خانم بھی حنبلہ میں اب تک عروج ہی عروج دیکھا۔ ارے او برخودار، بات سنیے۔ وہ جو آج اتوار ہونے پہ بھی صبح صبح بائک پہ اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا، اپنے پیچھے نواب صاحب کی آواز دیتا دیکھ کر رک گیا۔ جی سلام پھوپھا جی، چہرے پہ بیزاری کو ایک طرف کر کے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آج ہمیں آفس تو چھوڑ دیں، دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، 2 دن تک ٹھیک ہو کے آ جائے گی، تو آپ ہمیں چھوڑ آئیں۔ بہت حق جتانے والے انداز میں کہا تو شامی منع نہ کر سکا۔ بیٹھے، بائک سٹارٹ کرتا وہ بولا، ارے بھائی آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے؟ ان کا پہلا اعتراض۔ میں نہیں پہنتا پھوپھا جان، دانت پیستے مسکرا کے کہا، پہنا کرے بیٹا، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ سیٹ پہ اچھے سے بیٹھ جانے کے بعد شامی نے اپنے کان لیے بائک سٹارٹ کرتا ان کے آفس کے راستے پہ ڈال دی۔ 15 منٹ کے راستے میں دونوں ہی خاموش رہے۔ یہ لیں آ گیا آپ کا آفس۔ بائک روکتے ہی یہ لیں بیٹا آپ کا کرایہ۔ پھوپھا جان نے 200 روپے شامی کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے پھوپھا جان؟ اس کے ماتھے پہ بال پڑے۔ بیٹا رکھ لیں، جہاں تک آنے کا کرایہ ہے۔ شامی تو منہ دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس کی جیب میں پیسے ڈال جاتے واپس مڑے۔ بیٹا بھلے ہم کنجوس ہیں، لیکن ہم کسی کا حق نہیں کھاتے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ کہنے کے بعد وہ رکے نہیں، بلکہ شامی لب پیچتا رہ گیا۔ آبی کی بچی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ غصے سے بائک کو کیک لگاتے سٹارٹ کیا۔ اسے لگا ابیر نے حشمت صاحب کو سب بتا دیا جو بات رات کو ہوئی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اونچا بول رہا تھا اور بہرا بھی سن لے۔ ریمبو، چھوٹی خان کو بھی بلا لاؤ۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب کی موجودگی محسوس کرتے وہاں شہیر کو نہ پا کر رافیہ خانم نے گھر کے ہاتھ سرونٹ کو کہا جو ناشتہ لگا رہا تھا، خانم بی بی وہ تو چلے گئے۔ برجستہ جواب آیا، چلے گئے؟ حیرانگی سے شوہر کو ایک نظر دیکھا، لیکن کہاں اتنی صبح صبح؟ گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو کہاں گئے یہ تو پتہ نہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ ریمبو نے مزید اطلاع دی۔ دانت پیستے شوہر کو دیکھا اور خود بھی پریشان نظر آئے۔ تبسم جی چائے پاس کیجیے۔ عباد صاحب کھنکھناتا انداز ارباز خان کو سخت چبھا۔
رافع خانم فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور شہیر کو کال ملائی، لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، بنا بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ وہ جو ایک کونے میں کھڑی کال ملا رہی تھی شوہر کے آنے پہ دھیمی آواز میں ان پہ بڑھ گئی۔ دھیرج خانم، دشمنوں کو جو خود پہ ہنسنے کا موقع مت دیا کریں، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ مجھے شام تک شہیر خانزادہ گھر کی دہلیز پہ چاہیے۔ بڑے خان پاس ہوتے دھیمے سے لیکن سخت انداز میں کہا۔ ایک مغرورانہ چال چلتا وہ سیڑھیاں اتر آتا، سب کی نظر اس لمحے پہ اس پہ اٹھی تھی۔ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تبسم خان نے دور سے ہی اس کی نظر اتاری اور ماں کے قریب آتا ان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا۔ رافع خانم نے منہ پھیرا۔ آج وہ یہاں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج بھی وہی شخص ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، جبکہ تبسم خان آفتاب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی اور سارا آنکھوں ہی آنکھوں میں اس حسن کے مجسمے کو نہا رہی تھی جسے اللہ نے بہت ہی فرصت سے بنایا۔ جہاز کراچی سے لاہور کے لیے اڑان بھر چکا تھا اور شہیر خان بہت مطمئن انداز میں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ خوبصورت چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان تھی، ایک آسودگی، ایک یقین۔ دیجیے میں آ رہا ہوں آپ کو لینے۔ گردن موڑ کے باہر اڑتے بادلوں کو دیکھا۔ وہ آفتاب کی مدد سے پہلی فلائٹ سے کراچی سے لاہور پھپھو کے گھر جا رہا تھا، گھر میں بنا کسی کو بتائے، کیونکہ وہ سچائی جاننا چاہتا تھا۔ بتا کر آتا تو آنے کون دیتا۔ آنکھیں موندے تو ایک معصوم اور غسیلا چہرہ، آنکھوں میں آن سمایا تو چہرے کی مسکراہٹ ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، شاید 9 یا 10 سال کی ہوگی۔ نکاح کے وقت ہی دیکھا تھا، چہرہ پھولا ہوا، غصے سے لال بھبوکا ہوا تھا۔ زبردستی کے نکاح کے پیپرز پر سائن کرتی۔ وہ آج بھی شہیر خانزادہ کو یاد تھی، لیکن اب کیسی دکھتی ہوگی جا کے ہی پتہ چلے گا۔ ان دیکھی، انجانی سی، پگلی سی، دیوانی سی، جانے وہ کیسی ہوگی۔ کیا سوچ کے تم نے گولی چلائی؟ تمہیں کیا لگا آفتاب، شیر خان کو مارنا اتنا آسان ہے کیا؟ سامنے ایک چیئر پہ اسے بٹھا کے خود اس کے سامنے پراسرار انداز میں بیٹھ وہ سامنے والے کے پسینے چھڑا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں خان، غلطی بے خدا ہوگی۔ اس نے ہاتھ جوڑے، جبکہ اس کا چہرہ اچھا خاصا مار مار کے بگاڑ چکا تھا۔ آفتاب خان کی لسٹ میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، سپاٹ اور سرد لہجے میں کہتا۔ وہ اس سارے وقت میں پہلی بار نظریں اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا۔ آفتاب کے دیکھنے کی دہشت پہ ہی وہ شخص اندر سے تک ڈر گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے خان، معاف کر دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ آفتاب کے قدموں میں گر کے روتا ہوا گڑ گڑانے لگا۔ آفتاب نے سعدی کو اشارہ کیا اور سعدی نے فوراً سے وہاں سے اٹھایا اور روتا ہوا آفتاب کے باہر نکلتا ہوا ان کی کال لگانے لگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا اپنے خفیہ ایریے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس شخص کو ایک بلیک روم میں بند کر دیا گیا۔ دیجیے دوائی کھا لیں تاکہ آرام آ جائے۔ انا نے انہیں سہارا دے کے اٹھایا اور انہیں دوائی ان کی آگے کی۔ نہیں بیٹا، اب ان دوائیوں سے نہیں آرام آنا، انہوں نے سرد آہ بھری۔ دیجیے، اب کیوں خود پہ اتنا ظلم کر رہی ہیں؟ ایسا نہ کریں گے۔ انابیہ نے بھی ان پہ دکھ ہوا۔ دیجیے، ایک دکھتی نظر اسے دیکھا۔ ظلم تو ہوا ہے، بہت ظلم، کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگے، ہاتھ آگے بڑھایا۔ انابیہ نے ان کی ہتھیلی پہ 2 گولیاں رکھی اور انہوں نے دوائی لی اور واپس آنکھیں موندی لیٹ گئی۔ وہ اندر ہی اندر دکھ پال رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ اپنے پوتے شہیر خانزادہ سے بے پناہ عشق کرتی تھی اور ان کی خاطر خود کو روگ لگا لیا۔ جان تو وہ بھی چھڑکتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے اسے ان سب سے دور کر دیا تھا۔ غلط فہمی نہ تھی، بس ایک دکھ تھا جو انہیں اندر ہی اندر گھاؤ لگا رہا تھا۔ تپتی دھوپ میں وہ ایک بازو میں پٹی ڈالے، گلے میں لٹکائے ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ خان انٹرپرائزر بورڈ پہ لکھے لفظ الفاظ پڑھتے وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی اور اندر آتے ہی ایک دم سے ٹھنڈک کا احساس جاگا۔ پوری بلڈنگ ہی ٹھنڈک میں لپٹی ہوئی تھی۔ لب پیچھے اور ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می، مجھے آفتاب شیر خان سے ملنا ہے، پورے اعتماد سے کہتی وہ ریسیپشنسٹ کو چونکا گئی۔ میں یو ہیو اپائنٹمنٹ، شائستہ لب و لہجہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ یہ کارڈ انہوں نے دیا۔ ایک کارڈ اس لڑکی کی جانب بڑھایا اور اس سے پہلے کہ کارڈ دیکھا پھر اس لڑکی کو۔ وہ کارڈ ہر ایک کو نہیں ملتا تھا، آفتاب کے بہت خاص لوگوں کے پاس ہی وہ کارڈ ہوتا تھا۔ اوکے میم، پلیز ویٹ کر لیں، سر ابھی آفس نہیں آئے۔ کارڈ کو واپس تھماتے وہ اسی جھوٹی مسکان کے ساتھ کہتی اپنے کام میں واپس لاگی۔ کارڈ واپس لیتی آپ کے منہ بنا کے وہیں چیئر پر بیٹھی آفتاب کا انتظار کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیز آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھایا۔ ایک پل تو دل بری طرح سے لرزا، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھال لیا۔ تم سے پوچھا ہے یہاں کیا کر رہی ہو؟ عثمان غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ کو پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میرے بھائی کا آفس ہے یہ، آفتاب شیر خان بھائی ہے میرا، سمجھی تم؟ اور بتاؤ اب کیوں آئی ہو یہاں؟
سخت ترین انداز میں کمل پہ تو گڑو پانی پڑ گیا۔ نظریں ادھر ادھر گھمائی اور وہاں سے نکلنا چاہا کہ عظمیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا کر اپنی طرف جھٹکا دیا۔ میرے سوال کے جواب پر بنا نہیں جا سکتی، تم گھراتے ہوئے کہا۔ پہلی بات یہ کہ آفس آپ کے بھائی کا ہے، آپ کا نہیں، اور نہ ہی میں آپ کے کسی سوال کا جواب کی پابند ہوں۔ دوسری بات، مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کے بھائی کا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتی، ہر لفظ چبا چبا کے کہتی۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گئی اور جانے کے لیے پٹی کے سامنے آفتاب شیرخان پہ نظر پڑی۔ اپنی کالز اتارتے ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اب وہ دونوں خاموش نظروں سے آفتاب کو، فیاض بیٹا اور شہباز بیٹا، اب دونوں ہی مجھے بہت عزت اور مان بخشا ہے اپنے گھر میں۔ دیجے نے فیاض سلطان کا ہاتھ تھامے کہا۔ آپ کا اپنا گھر ہے دیجے، فیاض صاحب پیار سے بولے۔ تھی تو وہ ساس لیکن ماں کا درجہ دیا تھا، فیاض صاحب نے بھی، ان کے بڑے بھائی شہباز نے بھی۔ بیٹا اسی مان اور عزت کی وجہ سے میں یہاں ہوں، میرا حق تو نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب میکائل اور فضا کی شادی ہو جانی چاہیے۔ بیٹا انہوں نے دل کی بات کہہ دی۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ دیجے آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، جب آپ کہیں۔ شمسہ بیگم پاس بیٹھی باتوں میں حصہ لیا۔ خوش رہو میرے بچوں، دیجے نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا۔ شادی اسی ماہ کے آخر میں ہی رکھ لیتے ہیں، میکال کو چھٹیاں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ شہباز صاحب نے رائے دی۔ کس بات کا مسئلہ بابا جان؟ السلام علیکم۔ میکال کی اچانک آمد پہ وہ سب چونکے۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ، آپ ہی کی بات ہو رہی تھی۔ سلام کرتا وہ دیجے کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ دیجے کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا۔ چنگی بھلی ہوں بیٹا، آپ ایک دم فٹ۔ دیجے مسکرائی۔ ہم آپ کی اور فضا کی شادی کی بات کر رہے ہیں، اسی ماہ کے آخر میں شادی کر لیتے ہیں، شمسہ بیگم نے میکائل سے کہا۔ میکائل نے گہرا سانس خارج کی۔ جو دیجے کہیں۔ دیجے کے ہاتھ تھامے میکائل نے کہا تو سب کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی۔ میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ جمیلہ خاتون نے چہرہ خوش ہوتے ہی اٹھتے کہا اور سبھی ایک دم خوش ہو کے میکائل کے چہرے پہ ہلکی ہلکی اسمائل تھی۔ شمسہ بیگم نے میکائل کا ماتھا چوما اور وہ بھی بہت خوش تھی، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ مبارک ہو بہت بہت آپی، فائنلی آپ کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ انا نے فضا کو آ کے مبارکباد دی۔ وہ کچن میں ماں سے اس بابت سن کے آئی تھی۔ کیا سچ میں؟ فضا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ جی بالکل، اب ہر ٹینشن فری۔ انا اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھی۔ فضا کو گلے لگایا اور فضا کا دل بہت سخت دھڑک رہا تھا۔ میکال سے ویسے بھی وہ بہت شرماتی گھبراتی رہتی تھی، بلکہ دور دور ہی رہتی تھی۔ عجیب سڑی طبیعت کا انسان تھا، ایسا فضا کا سوچنا تھا، جبکہ سب باقی کی رائے اس سے مختلف تھی۔ وہ سب کا خیال رکھنے والا، فرما بردار بیٹا، کم گو اور ضرورت سے زیادہ کیئرنگ تھا۔ اپنے پیاروں کے معاملے میں وہ کیسا تھا، اس کا تو سوچتے ہی فضا کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ پلیز آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ آفتاب ان دونوں کو اپنے آفس روم میں لے آیا، جہاں آفتاب کو اس لڑکی کو دوبارہ دیکھ کر ایک خوشی کا احساس جگا۔ آفتاب کو وہی اس کی بہن اس کے ساتھ کا اس طرح رویہ دیکھ کر عجیب لگا تھا۔ دونوں ایک ہی دوسرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں غصہ تھا، جبکہ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل سپاٹ تھیں۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ لڑکی لاپینچے بولی۔ تم؟ عظمیٰ نے انگلی اٹھائی۔ عظمیٰ تم گھر جاؤ، وہیں آ کر بات ہوگی تم سے۔ آفتاب نے عظمیٰ کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس کی بات کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ عظمیٰ نے گہرا سانس خارج کیا، ایک قہر نظر سامنے کھڑی لڑکی پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ یہاں کہنے تو کچھ آئی تھی جو بہت اہم تھا، لیکن سامنے کمل کو دیکھ کر وہ سب بول گئی، جبکہ وہ سب اسے آفتاب بتانا بہت ضروری تھا۔ وہ جو بتانے آئی تھی عظمیٰ آفتاب کی ستیلی بہن تھی۔ شیر خان نے تبسم خان کو طلاق دینے کے بعد 2 شادیاں کی کی تھی، اور دونوں شادیوں میں ان کی 3 بیٹیاں ہوئی تھی۔ بیٹا نہ تھا۔ آفتاب نے اس گھر سے تو نہ تو تعلق رکھا تھا، لیکن اپنی بہنوں سے تعلق نہ توڑ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عظمیٰ کی شادی میں بھی شرکت کرنے گیا تھا، تبسم خان کی اجازت سے، اور تبسم خان کو بیٹے کی یہی عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کسی رشتے میں جھوٹ کی ملاوٹ برداشت کرتا ہے۔ پلیز بیٹھیں۔ آفتاب نے کمل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ آفتاب نے اسے گہری نظروں سے جانچا۔ ٹھیک ہوں، آپ کا کارڈ واپس لوٹانے آئی تھی۔ کمل نے اس کا دیا کارڈ ٹیبل پہ رکھا اور آفتاب ایک نظر دوسری نظر اس کے سپاٹ چہرے پہ ڈالی۔ بس یہی کارڈ لوٹانا تھا؟ آفتاب کو وہ پراسرار لڑکی اپنی طرف کشش کر رہی تھی۔ جی، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ عظمیٰ کو جانتی ہیں آپ؟ آفتاب اچانک کے سوال پہ کمل کی نظریں اس پہ کے دوران پہلی بار اس شخص پہ اٹھی تھی کہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ وقت تھا کہ جیسے وہی تھم گیا ہو۔ نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ دوا بھی نہ لگے مجھے، دوا بھی نہ لگے مجھے، جب سے دل کو میرے تو لگا ہے، نیند راتوں کو میری، چاہت باتوں کی میری، چین کو میرے تو نے یوں ٹھگا ہے۔
جب سانسیں بھروں میں بند آنکھیں کروں میں، نظر تو یار آیا دل کو قرار آیا، تجھ پہ ہے پیار آیا، تجھ پہ ہے پیار آیا، پہلی پہلی بار آیا۔ آفتاب اٹھ کے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکنوں نے عجیب سا شور مچایا، اور وہ ان فسوخیز لمحوں سے نکلنے کی انداز میں ہی اندر اپنے آپ کو لہو لہان کر رہی تھی، لیکن نہیں نکل پا رہی تھی۔ جاب کریں گی یہاں؟ اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، وہ اسی لیے تو وہ یہاں آئی تھی، لیکن عظمیٰ کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل چکی تھی۔ آنکھیں موند کے پھر سے کھولیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا چاہیے، کہتے ہی کمل باہر کا رخ کیا کہ آفتاب نے اس کا راستہ روک لیا۔ کل سے جوائن کر لیں۔ آفتاب اس کی کالی آنکھوں کا وہ گہرا راز جاننا چاہتا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کمل نے بے مشکل اپنی بھاری پڑتی مڑتی پلکوں کو اٹھایا، دل کو قرار آیا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آفتاب کو صادق کے توسط اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا جس ریسٹورنٹ میں یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ یہ وہاں ویٹرز تھی اور جس وقت گولی چلی یہ وہاں سے چھٹی کے وقت باہر نکل رہی تھی۔ مزید برآں ریسٹورنٹ کے مالک نے اسے جاب سے بھی نکال دیا کہ وہ ایک ہاتھ سے کیا کرے گی، اور اس کے کام کا حرج ہوگا تو وہ کسی اور کو رکھ چکا تھا۔ ہاسٹل میں رہتی تھی، اب جاب لیس تھی، اور اس کا یہاں آنا نوکری کی وجہ سے ہی تھا۔ آفتاب کو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن عظمیٰ کو دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل گئی تھی۔ عظمیٰ کے ساتھ اس کا کیا لنک تھا یہ عظمیٰ سے ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ اپنے مطلوبہ ایڈریس پہ پہنچ چکا تھا اور اب گلبرگ کے ایریے میں کھڑا سلطان ہاؤس سے ڈھونڈ رہا تھا جو کچھ ہی تگدو کے بعد اسے مل گیا تھا۔ کاندھے پہ بیگ لٹکائے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھا۔ آنٹی ہماری بیل آئی ہے، پلیز دے دو نا، بال آئی ہے پلیز دے دو نا۔ بچوں نے دروازے پہ شور مچایا۔ 2 دفعہ بال دے چکی تھی، یہ آخری بال ہے، اگر دوبارہ بال آئی تو نہیں دوں گی۔ اب دروازہ کھولتے ان کو غصے میں سنا کے واپس بال تھماتے وہ اندر بڑھی اور غصے میں ہی دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ فضا پودوں کو پانی دے رہی تھی جب انابیہ کو اسے دیکھ شرارت سوجی اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرتی وہ فضا کی جانب بڑھی، جس نے ایک بار بھی دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی۔ بدلہ تو بنتا تھا نا۔ او ہو، آپ کو تو پودوں کو پانی دینا بھی نہیں آتا۔ 1 منٹ میں بتاتی ہوں کیسے پانی دیتے ہیں۔ پودوں کو انابیہ نے پانی کا پائپ فضا کے ہاتھ سے لیا اور اس پہ پانی کے پائپ کا رخ کیا۔ وہ پوری بھیگی جبکہ انا اپنا کام کرتی بھاگی۔ فضا منہ کھولے اسے دیکھتی، پانی کا پائپ اٹھائے اس کے پیچھے